ویلکم بیک خواتین حضرات، دین و دانش میں ہم گفتگو کر رہے ہیں مغفرت کے قانون کے بارے میں۔ خالد ظہیر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ جو فرعون کا واقعہ آتا ہے، غرق ہونے لگا جس وقت، تو اس نے آواز دی اور چاہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے کہ بھائی ایمان لاتا ہوں میں، تو اس وقت انکار کر دیا گیا، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اسے کیوں موقع نہیں دیا گیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید میں یہ بتاتے ہیں کہ جو توبہ کے بارے میں اللہ کا قانون ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے اوپر توبہ کو قبول کرنے کو لازم کر دیتا ہے جبکہ اس کا بندہ گناہ کرے بجہالتن، یعنی جذبات میں بہہ کر، حالات سے متاثر ہو کے وہ کوئی گناہ کی طرف مائل ہو جائے، اور پھر ثم یتوبون من قریب، اور فوراً بعد ہی وہ توبہ کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کی توبہ لازماً قبول کروں گا، اس لیے کہ وقتی کمزوری کی وجہ سے اس سے توبہ ہوئی اور اس نے مخلصانہ انداز میں، پھر اس سے غفلت ہوئی اور مخلصانہ انداز میں اس نے توبہ کی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 18 میں یہ واضح فرماتے ہیں کہ اور ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی ان لوگوں کی کہ جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے سامنے موت آ جاتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور نہ ہی ان کی ہوگی کہ جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کفار ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ موت کے قریب آنے کے بعد ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب وہ اس دنیا میں مزید نہیں رہے گا، تو اس وقت گویا کہ امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ تو امتحان ختم ہو جانے کے بعد تو بہرحال توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ فرعون کے ساتھ ہوا، یعنی فرعون نے جب یہ دیکھ لیا کہ اب وہ غرق ہو رہا ہے اور اس کی موت قریب آ گئی ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اس کو موت کے فرشتے بھی نظر آ گئے ہوں، تو اس کے بعد تو اصل میں وہ گویا کہ وسل بج گئی کہ جس کے بعد امتحان ختم ہو گیا، زندگی ختم ہو گئی۔ اصل میں یہ زندگی تو میری اور آپ کی اصل میں پردہ غیب میں ہے نا، چونکہ ہم اس لیے امتحان ہے۔ جس شخص کے سامنے سے پردہ اٹھ گیا اور موت اس کو نظر آ گئی تو اس کے لیے امتحان ختم ہو گیا۔ اچھا، اس میں یہ بات نہیں بتائی گئی کہ پھر جو لوگ ذرا دیر سے توبہ کریں ان کا کیا معاملہ ہوگا، جو زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے؟ یہ صحیح بات ہے کہ ایک شخص نے مثال کے طور پر چوری کی، چوری کرنے کے فوراً بعد تو توبہ نہیں کی، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اسے احساس ہوا کہ واقعی میں نے غلط کام کیا تھا۔ یہ قرآن مجید کا مقام اس بارے میں خاموش ہے۔ خاموشی سے جہاں انسان کو امید بھی ہوتی ہے، وہاں ایک خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہی کیفیت مطلوب ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر بھی اپنا کرم فرمائیں گے، اور جیسا کہ آتا ہے روایات میں بھی اور قرآن سے بھی اشارات ملتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو شفاعت اور سفارش کے ذریعے سے بھی معاف کریں گے۔ تو وہ شاید انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے فوراً تو توبہ نہیں کی، لیکن بہرحال ایسا بھی نہیں ہوا کہ وہ موت تک گناہ کرتے رہے اور موت کو دیکھنے کے بعد انہوں نے توبہ کی، بلکہ درمیان میں کسی موقع پر انہوں نے توبہ کی کہ جس کے نتیجے میں وہ قانون تو لاگو نہیں ہوتا کہ فوراً توبہ کرنے پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے گئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ان کے لیے بھی موقع فراہم کرے گا کہ ان کی معافی ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے جو عام طور سے نیکی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے فرائض کا خیال رکھتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ ان کو توفیق دیتا ہے، ان کو مواقع فراہم کرتا ہے، ان کو الہام کرتا ہے کہ وہ اس جانب بڑھیں؟ دیکھیں، یہ تو ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں توبہ کی بندے کے حوالے سے، لیکن اللہ تعالیٰ کن کو توبہ کی توفیق دیتا ہے؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بعض لوگ گناہ کر کے توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں اور بعض نہیں ہوتے؟ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں الگ سے اللہ تعالیٰ کا وہ قانون، اس کا وہ اصول ہے کہ جو بندہ اصل میں اچھا ہے، وہ اگر غلطی سے سلپ ہو کر گر جائے، غلط کام کر لے، تو تب بھی اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے۔ اور جو اصلاً ٹھیک نہیں ہے، جو ضدی ہے، جو متکبر ہے، جو سنجیدہ نہیں ہے اللہ کے معاملے میں، وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو اس کے غلط رویے کی وجہ سے توفیق نہیں ملتی۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں کہ توفیق ملنا اس کو میسر آتا ہے جو خدا کی طرف بڑھتا ہے، تو خدا اس کی جانب بڑھتا ہے، لیکن اگر آپ خدا کے معاملے میں بے نیاز ہو جائیں تو وہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، بالکل وہی یعنی بات ہے۔ ہدایت اور ضلالت کا جو قانون۔ اسی وجہ سے ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھیں، اور ہم کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی کو بھی کم نہ سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ تو ہمارے زندگی کے عمومی رویے کی بنیاد پر ہماری زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق دینے کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو یہ بڑی سخت بات ہے، یعنی ہمیں کسی صورت میں بھی اس بات کو اپنے لیے گوارا نہیں کرنا چاہیے
کہ ہم کسی موقع پر جان بوجھ کر کوئی غلطی کریں اور اس پر خوش ہوں، اور نہ ہی ہمیں کوئی نیکی کرنے کا موقع ضائع کرنے کی امکان کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ جو آتا ہے قرآن میں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ آئے تمہیں موت جب یعنی اس حال میں کہ تم ایمان پر نہ ہو، تو یہ تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے کہ کسی بڑے گناہ کے خوف سے انسان اپنا احتساب ہر وقت کرے کہ کہیں نافرمانی میں نہ پڑ جائے۔ یہاں پر بھی ہم یہ امید یعنی اے ایمان والو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کبھی بھی تم سے نافرمانی ہو رہی ہو تو تم فوراً ہی اپنے آپ کو توبہ کے ذریعے سے فرما برداری کی طرف مائل کرو، اس لیے کہ یہ عین ممکن ہے کہ موت آئے اور تم غلط کام کر رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو۔ تو گناہ سے ہر حال میں بچو، اور اگر تم سے گناہ سرزد ہو رہا ہے تو اس کو فوراً چھوڑ دو، اس لیے کہ موت کا وقت تمہیں نہیں معلوم ہے، اور تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کے پاس اس کے حضور میں اس دنیا کو چھوڑ کے جاؤ فرما برداری کی حالت۔ یعنی وہی بات جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقوی یہی ہے کہ آپ محتاط رہیں، حدود آشنا رہیں، ہر وقت ویجیلنٹ رہیں کہ کہیں آپ سے کوئی حدود کی پامالی نہ ہو جائے، خدا کی کوئی حد آپ پار نہ کریں۔ یہ وہی بات ہے، اور اس میں یہ کہ اگر ہمارا اپروچ یہ ہوگا کہ تو امید یہ ہے کہ خدا تعالی ہم کو بچا لے گا کسی اس طرح کی لغزش سے۔ اور اسی سے آپ جوڑ لیں وہ بات کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں تم سب اللہ سے بہت معافی مانگا کرو، اور میں 70 بار اللہ سے معافی روزانہ مانگتا ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اس بات کو محسوس کرے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں مجھے اللہ سے معافی مانگنی ہے، توفیق مانگنی ہے، تاکہ میرے اندر کوئی ایسی گمراہی نہ آ جائے کہ جس کے نتیجے میں میں اللہ کے غضب کا مستحق بن جاؤں۔ ایک غلط فہمی بڑی عظیم اور بڑی اکثریت ہم دیکھتے ہیں ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے عمر کا ایک بڑا حصہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا، نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے فرائض ادا نہیں کیے، اور بہت سارے حقوق تھے وہ ادا نہیں ہوئے، خاص طور پہ خدا تعالیٰ کے حقوق، اور عام زندگی میں نسبتاً ٹھیک رہے وہ دنیاوی اعتبار سے۔ تو ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ چونکہ دینی لحاظ سے ہم کمزور رہیں تو ہماری اب کوئی امید نہیں ہے آخرت میں، تو ان کے لیے بھی کوئی پیغام آپ دیں گے؟ بڑی امید ہے ان کے لیے انشاءاللہ جی۔ بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت اچھے انسان ہوتے ہیں لیکن دین کا پیغام ان کو اچھی طرح سے نہیں ملا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ نماز روزے سے دور ہوتے ہیں۔ عمر کا کوئی اس میں لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ نے اللہ کے فرائض اور اس کے احکام کی بجا آوری میں کوتاہی کی ہے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں کہ آپ میرے ان بندوں کو کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، انہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ بس رجوع کرو اس کی طرف اور تم یہ دیکھو گے کہ انشاءاللہ وہ اپنے رحمت کے آغوش میں تمہیں لے جائے۔ خالد ظہیر صاحب اجازت دیجیے گا ایک وقفے کی، خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔